السلام علیکم جناب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ قرآن شریف میں بھی اور حدیث میں بھی جگہ جگہ آیا ہے کہ وبالوالدین احسان ہے، والدین کے احسانات، یا کہ رشتہ داری قرابت داری کو مت توڑو، رشتہ داریوں کو مت توڑو، ان سے دور مت ہو، آپ مت توڑو۔ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس سے پھر بھی ملیں۔ کتنا بڑا ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہے، کہا گیا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بہتری کا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی والدین کا احسانات کا ہوتا ہے، اور والدین کے احسانات اور والدین کے جو ذمہ داری ہے وہ مرد عورت دونوں پہ ہوتی ہے۔ ایک بات بتا دوں، یہ نہیں کہ عورتیں ذمہ داری سے ہٹ گئیں کہ نہیں مرد کی ہے، بیٹے کی زیادہ، نہیں، دونوں کی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مجبوری ہوتی ہے۔ مرد کی جو ذمہ داری ہے، مرد کے لیے سب سے اول جو ہے والدین ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی رہتے ہیں۔ والدین اللہ تعالیٰ کا ایسا رشتہ ہے کہ جو ایک ہی ہے، جو اور باقی رشتے تو دو ہو سکتے ہیں، لیکن والدین اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنائے ہیں، ایک ہی ہے، اور اس میں اپنی محبت ڈال دی ہے تھوڑی سی، اس لیے ہمیں وہ اتنا عظیم رشتہ لگتا ہے۔ تو مرد کے لیے تو والدین کی فرما برداری کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور وہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ عورت کے لیے کہ چلو جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، شوہر ہے تو پھر شوہر پہلے آ جائے گا، شوہر کی فرما برداری پہلے آ جائے گی، والدین کی بات، لیکن ذمہ داری سے پھر بھی نہیں بھاگیں گی۔ وہ شادی شدہ خواتین بھی ذمہ داری سے نہیں بھاگیں گی۔ آپ وہ خیال رکھیں گے اپنے ماں باپ کا، ان سے پوچھنا، یہ وہ، ان کا ہر چیز جو کر سکتی ہیں تو ان کا بالکل خیال کریں گی۔ اور آج کل کی خواتین تو بھائی میں نہیں مانتا کہ مجبور ہے، بہت کم مجبور ہوتی ہوں گی، مجبوری والی تو چیز ہے۔ ظالم شوہر ہے، شوہر نہیں جانے دیتا، یہ سب جھوٹ ہے، سارے کام اپنے شوہر سے منوا لیتی ہوں گی نا۔ جہاں والدین کی بات آئی تو بس خیر، ایسے رشتہ داروں کا ہے کہ رشتہ داروں میں جو ہے وہ تعلق توڑنا بہت سخت منع ہے اسلام میں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بلکہ مفہوم ہے کہ اگر رشتہ دار کا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اچھا رشتہ داروں میں خالی قرابت داروں میں خالی بہن بھائی، سگے بہن بھائی نہیں آتے، تایا، پھپھا، خالہ، ماموں، یہ وہ سب آتے ہیں، ان کے بچے، یہ سب رشتہ داروں میں آتے ہیں۔ یہ اس کے بعد پھر پڑوسیوں کے بھی حقوق، اس کے حقوق، تو میں یہاں رشتہ داروں کی بات بھی کر رہا ہوں، والدین کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہوں۔ اور جو تعلقات توڑے گا رشتہ داروں سے، خالی سگے بہن بھائیوں نہیں، ان کی تو خیر بہت ہی بڑی بات ہوگی، تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اس شخص کی جو اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے رزق میں جو برکت ہو رہی ہوتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ سوچو یار، ایسا کیوں اپنا نقصان کرنے کے بعد تو لینا، صرف انا کی خاطر کہ ہم نہیں ملیں گے، ہم ہیں، بس ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ والدین کا میں بتاؤں گا کہ والدین کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، کوئی بہانہ بنے گا بھی نہیں کہ میں یا چاہے ملک کے اندر موجود ہوں یا باہر والے جو اولادیں موجود ہوتی ہیں، والدین کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنی مجبوریاں بتاتی ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم اولاد کی خاطر ہم دور ہو گئے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کیوں دور ہو گئے؟ والدین کو تو چھوڑنے کا ہے ہی نہیں، ساری زندگی آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے والدین کو۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، والدین کو تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، والدین کو تو آپ کو ساتھ ساتھ لے کر رکھنا ہی ہے، چاہے آپ ان سے لڑیں، جھگڑیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ کو ساتھ میں رکھنا ہے، ان کے خیال ضرور کرنا ہے۔ باہر والوں کی بات کر لوں میں تھوڑی سی، میں نے جو یہاں دیکھا ہے یورپ میں، یا مجھے بہت افسوس بھی ہوا، 10 سال سے، 20 سال سے ہیں، والدین سے نہیں ملے، والدین کا انتقال بھی ہو گیا، انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ والدین جب ان کو ضرورت تھی تو والدین نے ان کا کتنا خیال رکھا، اور جب والدین کو ضرورت پیش آئی تو پھر یہ لوگ غائب، باہر چلے گئے۔ ہم اپنی اولاد کی خاطر، ہم اپنے مجبور ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہم ایسے ہیں، ہمیں پیپر نہیں ملے، ہمیں یہ نہیں ملے، ہمارے بچوں کی پڑھائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، ہزار طرح کے بہانے بنائیں گے، ہزار طرح کے، چاہے وہ خاتون ہوں یا مرد ہوں۔ والدین کے معاملے فوراً بہانے بازی ہو جائیں گی، اور انتقال ہو جاتے ہیں بیچارے والدین کے، انتظار کرتے کرتے بیچارے مر جاتے ہیں۔ دل منہ سے تو اپنے نہیں کہتے کسی بھی اولاد کو وہ کہ بھائی آ جاؤ، مجھے انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا، انتظار کرتے کرتے آنکھیں ان کی سوکھ جاتی ہیں، یقین کریں، چاہے وہ کوئی بھی اولاد ہو، بڑی اولاد ہو، چھوٹی اولاد ہو، بیچ والی اولاد ہو،
چاہے 10 اولاد تو ایک اولاد نہیں ہے تو وہ ایک اولاد نہیں کی یاد رہتی ہے اس کی، جو دور ہوتا ہے اس کی زیادہ یاد ہوتی ہے. اور والدین کے تو دل آپ جب خود بنتے ہوں گے والدین، والد والدہ، تو پھر اپنی اولاد کے لیے آپ محسوس کریں کہ آپ کی کتنی محبت ہوتی ہے. یا جو ان کا نیشنلٹیاں بھی ملی ہیں وہ بھی نہیں جاتے، وہ بہانے بناتے ہیں. ساری زندگی ان کو اذیت دیتے ہیں، اپنی جدائی کی اذیت دیتے ہیں، اپنے نہ ہونے کی اذیت دیتے ہیں. وہ تو بیچارے ہر حال میں خوش ہوتے ہیں. وہ تو بیچارے کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں بیٹا تم اپنی فکر کرو، تم اپنا خیال رکھو بیٹا، ہم صحیح ہیں. وہ تو والدین ہیں نا، تمہارا کیا فرض ہے؟ اور پھر تم ان کے ساری زندگی ان کو اذیت دیتے ہو. پھر جب وہ مر جاتے ہیں تو تمہارے انتظار میں ہوتا ہے کہ یار وہ بیٹی آئے گی وہ فلاں ملک سے، بیٹا آئے گا فلاں ملک سے، تو اس کو اس کی روح کو اذیت دیتے ہیں سرد خانے میں 4 دن تک رکھوا کر کہ بیٹا بیٹی آئیں گے، منہ دیکھنے آئیں گے. ساری زندگی آئے نا، ساری زندگی اذیت دی اور منہ دیکھنے کے لیے آئیں گے. اگر غیرت ہے تو یقین کریں مرنے پہ بھی ماں باپ کے نہیں جایا کریں. اور بہت سے لوگ جاتے بھی نہیں ہیں، بولتے ہیں اب تو وہ مر گئے اب کیا. لیکن آپ بہت ذرا یہ سوچ لیں، میں ایک جگہ ایک صاحب کا سن رہا تھا، اگر ان کی جگہ اولاد ہوتی، ان کی مرد ہو یا آدمی ہو، ان کی اولاد ہوتی، وہ کہیں کسی ملک میں پریشان ہوتی یا اپنے ملک میں کہیں پہ بھی پریشان ہوتی دور، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اولاد کی خاطر چلے جاتے یہ لوگ، یا اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہر ممکن کوشش کر کے. کوئی مجبوری پھر نہیں ہوتی. تو یہ ڈرامے بازی ہے نا والدین کے لیے کہ والدین وہ مجبوری ابھی جا نہیں سکتے، پیپر نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں. میں نہیں مانتا. ایک بات بتاؤں آپ کو، میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں یہاں وہی باتیں کرتا ہوں، وہ باتیں بتاتا ہوں جو میرے اوپر بیتی ہوتی ہیں یا حقیقت ہوتی ہے. میں کوئی لفاظی نہیں کرتا یا جھوٹ نہیں بولتا. اگر میرے اوپر جو گزری ہے تو میں کر رہا ہوں. آپ بولیں گے یار یہ خود تو بھائی میں اپنے بتا دیتا ہوں، آپ کی مثال دے دیتا ہوں. اور مجھے اس پہ بہت اپنے اوپر یقین کریں، مجھے اپنے اوپر کیا کہنا چاہیے کہ پراؤڈ محسوس ہوتا ہے. فیلنگس آتی ہیں جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ، اور مجھے اپنے اوپر کیا، یا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پیاروں کا ہے کہ اس نے مجھے یہ جو کہنا چاہیے نبھانے کی، جو فرض نبھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اللہ اسے قبول کر لے. جو غلطی ہوتا ہے جو اللہ معاف کرے. میں اپنی بات بتاتا ہوں. آپ بولیں گے اپنی بات لے کے آ جاتا ہے یہ ہمیشہ. میں اپنی بات بتاتا ہوں. میرے والد صاحب، والدہ نہیں تھیں تو والد نہیں ہمیں ٹیچر. ان کی پہلی شخصیت بتا دوں میں آپ کو. میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں ان کی شخصیت بتاؤں، لیکن والد صاحب کی شخصیت جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ روحانی شخصیت، بہت یعنی دن ہو تو وہ سورج کی طرح ہر جگہ روشنی پھیلانے والے، سب کچھ چمکانے والے. یقین کریں رات ہو تو چاند کی طرح چمکنے والے. ایسی میرے والد کی شخصیت. لیکچرار، عالم فاضل، اللہ والے، ہیڈ ماسٹر بھی رہے، ٹیچر بھی رہے. انگریزی، حساب، میتھمیٹکس، کیمسٹری، سائنس، ہسٹری، تقریباً تمام علوم سے واقفیت. عربی سے واقفیت، عربی زبان جانتے، اردو زبان، ہندی زبان، فارسی زبان، انگلش زبان پہ عبور حاصل. اور روحانیت اتنی بڑی ہوئی کہ میں کیا بتاؤں. میں تو اولاد ہوں نا جو ان کو جانتے ہیں. بہت روحانیت بڑی ہوئی. تو میں تو سب سے گھر میں چھوٹا، تو میں تو ان سے اٹیچ رہا ہی ہوں، ہمیشہ سے رہا ہوں. سارے اولاد رہی ہوگی، میں خاص طور پہ. تو میرا باہر کا میں ہو رہا تھا تو اور بات تو مجھے اجازت ملی، تو وہاں سے اجازت ملی، والد صاحب سے اجازت لی تو انہوں نے باہر جانے کا بولا کہ فیملی کے ساتھ جاؤ گے. میں فیملی کے ساتھ، میں نے ٹھیک ہے. انگلینڈ کے ویزے لگ گئے، میں انگلینڈ چلا گیا فیملی کے ساتھ. لیکن بھائی نہ میرے پاس پاکستان میں نوکری تھی. ڈگریاں بہت ساری تھیں میرے پاس، لا کی ڈگری، اس کی ڈگری، اس کی ڈگری، میں ڈبل ہے، میں ٹرپل ہے، میں پتہ نہیں کیا کیا. نہیں، نوکری نہیں تھی. گھر بھی. تو اس کے باوجود میں نہیں رہ پایا، نہیں رہ سکا. جاتا تھا واپس آ جاتا تھا، ہفتے، 2 ہفتے، 3 مہینے.
3 مہینے جاتا تھا واپس آ جاتا تھا. میں نہیں رہ پاتا تھا والد صاحب کے بغیر, یقین کریں. مجھے یاد ہے میں جب انگلینڈ میں اس زمانے میں موبائل وغیرہ بھی نئے نئے آنا شروع ہوئے تھے, بلکہ 2005 کی بات بتا رہا ہوں. تو میں باہر جا کے نا, ہم لوگ جب ایک ساتھ تھے میرے ساتھ, ان کے ساتھ میں, جبکہ فیملی وائف میرے ساتھ تھی, اس کے باوجود بات بتا رہا ہوں. لوگ بولتے ہیں نا فیملی کے ساتھ آدمی تو بڑی باہر آسانی رہتی ہے, تو لیکن میں والد صاحب کے ساتھ نہیں رہ پاتا تھا. ان کی آواز سنتا تھا ٹیلی فون پہ, پیسے ڈال کے نا, کوئن ڈال کے. یقین کریں میری آواز, میں آنسو, تو بس میری بری حالت ہو جاتی تھی ان کی آواز سن کے. وہ پہچان جاتے تھے, وہ بولتے تھے واپس آ جاؤ, واپس چلے آتے. بہت سے لوگ باتیں بناتے تھے, مجھے پتہ ہے. میرے اپنے بہت ہی قریبی ساتھی جو رہنے والے میرے ساتھ 24 گھنٹے کے, وہ باتیں بناتے تھے کہ کوئی بولتا تھا یہ نوکری کرنا نہیں چاہتا, کوئی بولتا تھا کوئی یہ باہر رہنا نہیں چاہتا, کوئی بولتا تھا یہ کاہل سست ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, 10 دفعہ 50 دفعہ یہ باہر آنا جانا کر رہا ہے, لالو کھیت بنایا ہوا اس نے, انگلینڈ کو, لندن کو, اور کچھ نہیں کرنا چاہتا, یہ خالی بہانے بناتا ہے والد صاحب کی محبت کے. مجھے پتہ تھا لوگ باتیں بناتے ہیں, سنی بھی ہے میں نے. اب میرے دل میں بھی آتا تھا کہ کہیں کہیں واقعی میں ایسا تو نہیں کہ میں بہانہ بناتا ہوں والد صاحب کا, اور اندر سے میں نہ کام کرنا چاہتا ہوں نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں. کاہلی سستی تو نہیں, اندر سے کبھی کبھی آتا تھا کہ کہیں ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے میں اوپر سے بنا ہوا ہوں کہ والد صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں. لیکن نہیں, مجھے اس کے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جب میں والد صاحب کے انتقال کے 1-2 سال بعد میں جب یورپ آ گیا, یورپ میں آ گیا میں, تو آج مجھے 5 سال ہو گئے ہیں, نہیں گیا پاکستان واپس. اس لیے کہ پہلے میں جاتا تھا والد صاحب کی وجہ سے, اور یقین کریں آخری دن میں والد صاحب کے ساتھ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے. تو مجھے یاد ہے کہ اچھا, جو ایک بات میں یہاں پہ بتا دوں, جو والدین کی ساتھ رہ رہی ہوتی نا اولاد, جو خیال کر رہی ہوتی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, یا کوئی بھی خیال کر رہا ہو آپ کے والد صاحب کو, اور آپ ساتھ میں نہیں ہیں, باہر ہیں یا علیحدہ رہ رہے ہیں کہیں پہ بھی اپنی فیملیوں کے ساتھ, پاکستان میں کہیں پہ بھی, تو اس کے اوپر زیادہ اعتراضات مت کریں. یقین کریں میں اس میں حقیقت بتا رہا ہوں, جو خیال کر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہے اس کا والد صاحب کے ساتھ یا والدین کے ساتھ, 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے جو خیال کر رہا ہے. اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. آپ لوگ جو جاتے ہیں, جو ساتھ میں نہیں رہ رہے ہوتے, آپ لوگ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کی محبت جتانے کے لیے, تھوڑی دیر میں صرف واہ 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 یا یہ کرنے بس. آپ اور والدین جو ہیں وہ 24 گھنٹے ساتھ رہ رہے ہیں, تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ اٹھ کے وہاں سے جائیں, تو وہ آپ سے اس شخص کی تھوڑی سی خامیاں بھی بتاتے ہیں, دیکھو یار مجھے کھانا نہیں دیتی. آپ پلیز خدا کے لیے, آپ جو 2 منٹ کے جانے والے لوگ ہیں, اس بندے پہ اعتراض مت کریں, اپنے بھائی پہ, بہن پہ, جو والدین کا ساتھ رہ رہا ہے اور خیال کر رہا ہے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت دی ہے کہ والدین کے ساتھ رہ رہا ہے, خیال کر رہا ہے, چاہے وہ جیسے بھی رہ رہا ہوں. زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میں. مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ میرے والد, میں ابھی بھی کوئی گانا وانا سنتا ہوں, آ رہا ہوتا ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں گانا سننا ہوں تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ کوئی میری محبوبہ ذہن میں آ رہی ہو, یا میں کسی کے لیے کوئی ایسی دنیاوی چیز آ رہی ہو یا کچھ. لیکن میرے ذہن میں فوراً والد صاحب کی یاد آتی ہے. گانا بھی سن رہا ہوں یا کوئی بھی کچھ دیکھ رہا ہوں یا کہیں جا رہا ہوں, والد صاحب کی آتی ہے. یہ عجیب بات نہیں ہے. اب میں کسی کو بولوں, میرے چاہنے والا ہو, یا کہ یار مجھے تمہاری نہیں آتی, مجھے والد صاحب کی آتی ہے. ابھی بھی کوئی رومانوی گانا بھی سن رہا ہوں تو والد صاحب کی آتی ہے. تو خدا را میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے والدین کے اذیت مت دیں, بہانے بازیاں مت کریں.
آخر میں یہی کہوں گا کہ خدا را والدین کو اپنے اکیلا مت چھوڑیں، ان سے جا کے ملیں، بہانے بازیاں مت کریں پیپروں کی، اس کی اس کی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ جب پتہ چلے گا جب آپ کی اولاد، یہ والدین آپ کے ساتھ کرے گی. ان کو اذیت مت دیں اگر آپ کے والدین ہیں. یار یہ دنیاوی چیزیں، وقتی چیزیں ہیں یہ سب، نیشنلٹیاں، یہ وہ ساری چیزیں، فیسلٹیز، یہ سب وقتی چیزیں ہیں بھائی. ان کو ایسے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں کہ خدا را رشتہ داروں آپس میں پیار محبت سے رہ لو، محبت کر لو، ایک دوسرے کا خیال کر لو، ایک دوسرے کو بھول جاؤ سب باتیں. وقت یہ تھوڑا سا عرصے کی چیز ہے. ابھی کتنا جی لیں گے سب کے سب؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال، یوں ہی چل کے سب کو ختم ہونا ہی ہے نا. جو ہمارے دادا وادہ سب جو اوپر چلے گئے ہیں، ہم جب جائیں گے نا تو بولیں گے ارے تم بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ گئے، چاہے ہم 100 سال بعد کیوں نہ جائیں. بولا ابھی تو ہم آئے تھے، ابھی تم بھی آ گئے. تو اس لیے رشتوں کو منا لو. اور اگر والدین ہیں تو خدا کے لیے والدین کو آپ پلیز اکیلا مت چھوڑو، کو اپنی محبت دو. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اور دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا. السلام علیکم.